الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا رسولنا علی ربی الکریم۔ میں ڈاکٹر میرا عابد علی ندوی، حیدرآباد، تلنگانہ۔ محترم سامعین، مرد و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں، صحابہ کرام کی دین کی قربانیوں سے متعلق آڈیو ریکارڈنگ کی سیریز کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کی ریکارڈنگ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ حضرت زہری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ کندہ کے پاس ان کی قیام گاہ میں تشریف لے گئے۔ ان میں ملیح نامی ان کا ایک سردار بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ عز و جل کی دعوت دی اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا کہ مجھے اپنے ساتھ اپنے علاقے میں لے جاؤ تاکہ میں اللہ کا پیغام پہنچا سکوں، لیکن سب نے انکار کر دیا۔ حضرت محمد ابن عبد الرحمن ابن حسین بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ کلب کے خاندان بنو عبداللہ کے پاس ان کی قیام گاہ میں تشریف لے کر گئے اور ان کو اللہ کی دعوت دی اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آمادہ کرنے کے لیے فرما رہے تھے، اے بنو عبداللہ، اللہ نے تمہارے باپ کا نام بہت اچھا رکھا ہے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ دعوت کو قبول نہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی حنیفہ کے پاس ان کی قیام گاہ میں تشریف لے گئے اور ان کو اللہ کی دعوت دی اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا، لیکن عربوں میں سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ان سے زیادہ برے طریقے سے نہیں ٹھکرایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہارے پاس اور تمہارے بھائی کے پاس اپنی حفاظت کا سامان نظر نہیں آ رہا ہے، کیا آپ مجھے کل بازار لے جائیں گے تاکہ ہم مختلف قبائل کی قیام گاہوں میں جا کر ان کو دعوت دے سکیں؟ اور ان دنوں عرب وہاں اکٹھے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ قبیلہ کندہ اور اس کے ہم خیال لوگ ہیں اور یہ یمن سے حج کے لیے آنے والوں میں سے سب سے اچھے لوگ ہیں، اور یہ قبیلہ بکر بن وائل کی قیام گاہ ہے اور یہ قبیلہ بنو عامر بن صعصع کی قیام گاہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی کو اپنے لیے پسند فرما لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ کندہ سے دعوت کی ابتدا فرمائی اور ان کے پاس تشریف لے گئے۔ فرمایا کہ آپ لوگ کہاں کے ہیں؟ انہوں نے کہا یمن کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمن کے کون سے قبیلے کے؟ انہوں نے کہا قبیلہ کندہ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیلہ کندہ کے کون سے خاندان کے؟ انہوں نے کہا بنو عمرو بن معاویہ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اپنی بھلائی کو تمہارا دل چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا وہ بھلائی کی کیا بات ہے؟ وہ بھلائی کی بات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لا الہ الا اللہ کی گواہی دو اور نماز قائم کرو اور جو کچھ اللہ کے پاس سے آیا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو گئے تو اپنے بعد بادشاہیت آپ ہمیں دے دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادشاہیت دینے کا اختیار تو اللہ کو ہے، وہ جس کو چاہے دے دے۔ تو انہوں نے کہا جو دعوت آپ ہمارے پاس لے کر آئے ہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کلبی کی روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ہمارے پاس آئے ہیں تاکہ آپ ہمیں ہمارے خداؤں سے روک دیں اور ہم سارے عرب کی مخالفت مول لے لیں؟
آپ اپنی قوم کے پاس چلے جائیں، ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے اٹھ کر قبیلہ بکر بن وائل کے پاس تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا کون سا قبیلہ ہے؟ انہوں نے کہا، بکر بن وائل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بکر بن وائل کا کون سا خاندان؟ بنو قیس بن ثعلبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگوں کی تعداد کتنی ہے؟ انہوں نے کہا، ریت کے ذروں کی طرح بہت ساری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رعب اور دبدبہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا، کچھ نہیں، اہل فارس ہمارے پڑوسی ہیں، ایرانی لوگ ہمارے پڑوسی ہیں، نہ ہم ان سے حفاظت کر سکتے ہیں، نہ ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہم ان کے مقابلے میں کسی کو پناہ دے سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 33 مرتبہ 33 ٹائم سبحان اللہ اور 33 ٹائم الحمدللہ اور 34 ٹائم 34 مرتبہ اللہ اکبر اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا اپنے ذمے کر لو، لازمی کر لو، تو اگر اللہ نے تمہیں باقی رکھا تو تم اہل فارس کے گھروں پر قبضہ کر لو گے اور ان کی عورتوں سے نکاح کر لو گے اور ان کے بیٹوں کو اپنا غلام بنا لو گے۔ انہوں نے کہا، آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر آپ وہاں سے آگے چل دیے۔ کلبی کی روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہا تھا اور لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ ان کی بات نہ مانو۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے چلے گئے تو ابو لہب ان کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے ابو لہب سے کہا، تم اس آدمی کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں، یہ ہمارے قبیلے میں چوٹی کا بڑا آدمی ہے۔ تم ان کی کس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جس بات کی دعوت دی تھی وہ ساری بات انہوں نے ابو لہب کو بتائی اور یہ کہا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ ابو لہب نے کہا، خبردار، اس کی بات کو کوئی اہمیت نہ دو، کیونکہ وہ دیوانہ ہے، پاگل پن میں الٹی سیدھی باتیں کہتا رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے فارس والوں کے بارے میں جو کچھ کہا اس سے بھی ہمیں یہی اندازہ ہوا۔ حضرت ربیعہ بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نوجوان لڑکا اپنے والد کے ساتھ مینا میں تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے قبائل کی قیام گاہوں میں تشریف لے جاتے تھے اور ان سے فرماتے تھے، اے بنی فلاں، مجھے اللہ نے تمہارے پاس اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور اللہ کے علاوہ جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہرا کر عبادت کر رہے ہو ان کو چھوڑ دو اور مجھ پر ایمان لاؤ اور میری تصدیق کرو اور میری حفاظت کرو، تاکہ جو پیغام دے کر مجھے اللہ نے بھیجا ہے وہ میں اس کی طرف سے واضح طور پر پہنچا سکوں۔ حضرت ربیعہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک بھینگا اور خوبصورت آدمی تھا جس کی 2 زلفیں تھیں، ادنی جوڑا پہنے ہوئے تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو اور اپنی دعوت سے فارغ ہو گئے تو اس آدمی نے کہا، اے نبی فلاں، یہ آدمی تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ تم لات اور عزیٰ کو اور نبی مالک ابن اقیس کے حلیف جنوں کو اپنے گردن سے اتار پھینکو۔ اے بنی فلاں، یہ آدمی تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ تم لات اور عزیٰ کو اور بنی مالک ابن اقیس کے حلیف جنوں کو اپنی گردن سے اتار پھینکو، اور جس بدعت اور گمراہی کو یہ لایا ہے اسے اختیار کر لو، اس کی بات ہرگز نہ مانو اور نہ اس کی بات سنو۔ حضرت ربیعہ فرماتے ہیں کہ میں نے
اپنے والد سے کہا اے ابا جان، یہ آدمی کون ہے جو ان کے پیچھے لگا ہوا ہے اور جو وہ کہتے ہیں اس کی تردید کرتا ہے؟ میرے والد نے کہا یہ ان کا چچا عبدالعزیٰ بن عبد المطلب ابو لہب ہے۔ اور ایک روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد کے ساتھ حج کیا۔ جب ہم مینا میں ٹھہرے ہوئے تھے تو ہم لوگوں نے ایک جگہ مجموعہ دیکھا۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ یہ مجموعہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایک بے دین آدمی ہے جس کی وجہ سے لوگ جمع ہیں۔ میں نے گردن اونچی کر کے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے یہ فرما رہے تھے، اے لوگو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت حارث بن غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مینا میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا یہ مجموعہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا یہ سب ایک بے دین آدمی کی وجہ سے جمع ہے۔ فرماتے ہیں میں نے گردن اونچی کر کے دیکھا تو نظر آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دے رہے ہیں اور لوگ آپ کی بات کا انکار کر رہے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حج کرنے گیا، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جا رہی تھی۔ چنانچہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بنی عمرو بن مومل کی ایک باندی کو تکلیفیں پہنچا رہے تھے۔ پھر حضرت عمر حضرت زنیرہ کے پاس آ کر رکے اور ان کو بھی طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ عز و جل نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ اپنے آپ کو قبائل عرب پر پیش کریں تو آپ مینا تشریف لے گئے۔ میں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ ہم عرب کی مجلسوں میں سے ایک مجلس میں پہنچے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ حضرت ابو بکر ہر دم پیش قدمی کرنے والے تھے اور وہ عرب کے انساب خاندانوں سے خوب اچھی طرح واقف تھے۔ تو انہوں نے کہا تم کس قوم کے لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ربیہ کے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تم ربیہ کے کون سے خاندان کے ہو؟ اس کے بعد ابو نعیم نے بہت لمبی حدیث ذکر کی ہے جس میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ پھر ہم ایک باوقار مجلس میں پہنچے، اس میں بہت سے بلند مرتبہ اور باعزت بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر سلام کیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر ہر دم پیش قدمی کرنے والے تھے، تو ان سے حضرت ابو بکر نے کہا تم کس قوم کے لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ہم بنو شیبان ابن ثعلبہ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ان کی قوم میں ان سے زیادہ معزز کوئی نہیں ہے۔ اس وقت اس قوم میں مفروق بن عمر اور حانی بن قبیصہ اور مثنى بن حارثہ اور نعمان بن شریک موجود تھے، اور ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سب سے زیادہ قریب مفروق بن عمر تھے، اور مفروق بیان اور گفتگو میں اپنی قوم پر چھائے ہوئے تھے، اور ان کی 2 زلفیں تھیں جو ان کے سینے پر پڑی ہوئی تھیں۔ چونکہ یہ مجلس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے زیادہ قریب تھے، اس لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا تمہارے قبیلے کی تعداد کتنی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم 1000 سے زیادہ ہے اور 1000 کم ہونے کی وجہ سے شکست نہیں کھا سکتے، اور 1000 کم ہونے کی وجہ سے شکست نہیں کھا سکتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا تمہارے ہاں حفاظت کی کیا صورت ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا کام تو کوشش کرنا ہے
باقی ہر قوم کی اپنی اپنی قسمت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، تمہارے اور تمہارے دشمن کے درمیان لڑائی کا کیا حال ہوتا ہے؟ مفروق نے کہا، جب ہم لڑتے ہیں تو ہم بہت زیادہ غصے میں ہوتے ہیں، اور جب ہمیں غصہ آ جاتا ہے تو ہم بہت سخت قسم کی لڑائی لڑتے ہیں، اور عمدہ گھوڑوں کو اولاد پر اور ہتھیاروں کو دودھ دینے والے جانوروں پر ترجیح دیتے ہیں، یعنی سامان جنگ ہمیں سب سے زیادہ پیارا ہے، اور مدد تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں غالب کر دیتے ہیں اور کبھی دوسروں کو۔ شاید آپ قبیلہ قریش کے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر تمہیں یہ خبر پہنچی ہے کہ قریش میں اللہ کے ایک رسول ہے تو وہ یہ ہیں۔ مفروق نے کہا، ہاں ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ قریش کے ایک آدمی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ پھر مفروق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر کہا، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ اے قریشی بھائی! حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر بیٹھ گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے کپڑے سے سایہ کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور اس کی دعوت دیتا ہوں کہ مجھے اپنے ہاں رہنے کی جگہ دے دو، اور میری ہر طرح سے حفاظت کرو اور میری مدد کرو تاکہ میں اللہ کے حکم کو پہنچا سکوں، کیونکہ قبیلہ قریش اللہ کے دین کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول کو جھٹلا رہے ہیں، اور باطل میں لگ کر انہوں نے حق کو بالکل چھوڑ دیا اور اللہ سے بے نیاز ہو گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی ہر حال میں ساری مخلوق سے بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ مفروق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے قریشی بھائی، آپ اور کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا سے لے کر فتفرق بکم عن سبیلہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون تک۔ سورہ انعام آیت نمبر 151 تا 153، جن کا ترجمہ یہ ہے، ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے پروردگار نے در حقیقت تم پر کون سی باتیں حرام کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی، اور بے حیائی کے کاموں کے پاس بھی نہ پھٹکو، چاہے وہ بے حیائی کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی، اور جس جان کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے اسے کسی برحق وجہ کے بغیر قتل نہ کرو۔ لوگوں، یہ وہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے تاکید کی ہے تاکہ تمہیں کچھ سمجھ آئے۔ اور یتیم جب تک پختگی کی عمر کو نہ پہنچ جائے اس وقت تک اس کو مال کے قریب بھی نہ جاؤ، اس کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہترین ہو، اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو۔ البتہ اللہ کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اور جب کوئی بات کہو تو انصاف سے کام لو، چاہے معاملہ اپنے قریبی رشتہ دار ہی کا ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ لوگوں، یہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے تاکید کی ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو، اور اے پیغمبر ان سے یہ بھی کہو کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، لہذا اس کے پیچھے چلو اور دوسرے راستوں کے پیچھے نہ پڑو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ لوگوں، یہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے تاکید کی ہے تاکہ تم متقی بنو۔ مفروق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے قریشی بھائی، آپ اور کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ اللہ کی قسم، یہ زمین والوں کا کلام نہیں ہے، اور یہ زمین والوں کا کلام ہوتا تو ہم اسے ضرور پہچان لیتے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان سے لے کر لعلکم تذکرون تک تلاوت فرمائی۔ سورہ نحل آیت نمبر 90، جس کا ترجمہ یہ ہے بے شک اللہ انصاف کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، بدی اور ظلم سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ محترم حضرات، یہ جو آڈیو ریکارڈنگ ہے اس میں جو باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے، وہ باتیں ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام پھیلانے کے لیے، اسلام کی دعوت کے لیے کس طرح لوگوں کے پاس جاتے تھے، کس طرح کی ملاقاتیں کرتے تھے، اور قبیلوں کے پاس راتوں میں جا کر ان کے ہاں ٹھہر کر کس طرح اسلام کا تعارف انہیں کراتے تھے، اور اس میں کتنی مشقتیں برداشت کرتے تھے، اللہ کے رسول کے ہاں کتنی تڑپ تھی۔ تو یہ باتیں ہمیں اس بات کی طرف دعوت دیتی ہے کہ ہمارے اندر بھی دعوت کا مزاج ہو، دعوت کی تڑپ ہو، کس طرح اسلام دوسروں تک پہنچے، اسلامی تعلیمات دوسروں تک پہنچے۔ یہ تمام چیزیں ہم کو ان احادیث سے اور ان واقعات سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آخری سانس تک دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔